بارک علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر اخرجہ ابو داود والنسائی باسناد صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ نبویہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن خوشی منانے کے تھے جس میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عیدین سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خوشی منانے کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن جس میں مسلمان خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کریں گے اور اپنے عرف کے مطابق جائز کھیل وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ مدینہ کے لوگ اس سے قبل 2 دنوں میں کچھ کھیل تماشا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کو عید کے دنوں سے تبدیل کر دیا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن عطا فرما دی۔ یہ بہتر اس اعتبار سے کہ انسان کی بندہ مومن کی خوشی صرف دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اخروی کامیابی کے حصول کے اگر ذرائع میسر آ جائے تو حقیقی خوشی وہ دن خوشی کا ہوتا ہے۔ تو عید الفطر کا دن اس لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے کہ یہ دن رمضان المبارک کے اختتام پر آتا ہے اور رمضان نیکیوں کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو ایک پورا ماہ اہل ایمان روزے رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے پروانے ملتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا دن ہے کہ ایک ماہ انسان نے روزے رکھے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پہلے سے بڑھ کر پابندی کی، تو اس کے نتیجے میں ایک دن خوشی کا ملا۔ اسی طرح جو عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ محرم کے مہینے کے ابتدائی دن یہ بڑی فضیلت والے اور ان میں کیا گیا عمل عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں انسان جان بھی لٹا دے مال بھی لٹا دے تو پھر شاید عام دنوں کا عمل ان دنوں کا مقابلہ کر لے، وگرنہ ان دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی، تو یہ یوم النحر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑا پسند اور اس دن تاریخ انسانی میں بھی بڑے بڑے حادثات یا بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو بندوں کا باہر نکلنا اور پھر اللہ کے راستے میں قربانی کرنا یہ بڑا پسند ہے۔ تو یہ دن بھی خوشی منانے کا دن۔ تو ان مسلمانوں کی جو خوشیاں ہیں وہ نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اور جنت کے حصول کے ذرائع کے ساتھ۔ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے خوشی منا لینا اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کوئی برتھ ڈے منانا یا پیدائش کا دن منانا اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا بس آ گیا۔ اب اس کے بعد تو اہمیت اس بات کی ہے وہ عمل کیا کرتا ہے۔ صرف مجرد اس کا دنیا میں آ جانا خوشی کا باعث نہیں، بلکہ خوشی کا باعث تو یہ ہے کہ بندہ نیکی کے کام کر لے، تب وہ زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہے، وگرنہ تو وبال ہے۔ اس لیے ہر سال صرف اپنا جنم کا یا پیدائش کا دن منانا یا اسی طرح کسی علاقے کے فتح ہونے کا دن منانا اسلام میں اس کی کوئی جشن کی کیفیت نہیں ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکۃ المکرمہ کے فتح ہونے کے دن کو عید کا دن مناتے یا کوئی خوشی کا دن مناتے. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک آزادی کا دن ہے یہ ایک انتظامی امر یا لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے یا کچھ باتیں ذہن میں تازہ کرنے کے لیے کوئی انتظامی سا معاملہ ہے، وگرنہ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے اہل ایمان کے خوشی کے یہی دن. اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عید کے یہ 2 دن شریعت کے اندر نص سے ثابت ہیں، اور یہ عبادت کے دن بھی ہیں. ان میں مخصوص عبادات بجا لائی جاتی ہیں، جیسے عید کی نماز پڑھنا، اس کا خطبہ سننا، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھ کے خطبہ سن کے قربانی کرنا. یہ مخصوص عبادات. کسی اور دن کو عید کا نام نہیں دیا جا سکتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا نام دے دینا کہ عید میلاد النبی، یہ عید کا جو لفظ ہے یہ اب کسی اور دن کے لیے نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ یہ نص سے ثابت. اس کو یہ کہنا کہ جی عید کا معنی تو خوشی کا ہوتا ہے، اس معنی میں ہم بولتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے. جیسے ہم کسی بھی ایکسرسائز کو نماز کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مخصوص حیت کا نام ہے، عبادت کا نام ہے. بالکل اسی طرح ہم عید کا یہ لفظ کسی اور دن کے اوپر منطبق نہیں کر سکتے، خواہ آپ کو اس دن کتنی ہی خوشی میسر آئی ہو، لیکن انسان اس کو عید نہیں قرار دے سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید نہ قرار دیا ہو. اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں جہاں یہ غلطی لگی وہاں آئے روز اس بارے میں نئی نئی خرافات دیکھنے کو ملتی. اب کچھ علاقے میں تو عید میلاد النبی والے دن نمازیں بھی لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی کہ یہ اس دن کی عید کی نماز. اور میں نے خود پہلے بھی بیان کیا تھا کہ لاہور میں سفر پہ گیا ہوا تھا، کچھ دن رہتے تھے، ایک گلی میں 2 اونٹ بندے دیکھے اور ان کو بڑا سجایا ہوا تھا. پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ یہاں پر اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ عید میلاد النبی کے دن ان کی قربانی ہوگی. تو بدعت جو ہوتی ہے وہ مانچ نہیں ہوتی، وہ اپنے ساتھ ہر دفعہ کوئی نئی خرافات لے کر آتی ہے. تو عید کے دن اللہ کے رسول کی طرف سے متعین ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.